اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو زیر گردش رہی اور چند تصاویر سامنے آئیں، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایئر چیف مارشل جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر سے باہر آتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے اور باہر جو ہے ان کے لیے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہوتا ہے۔ چمچماتی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں، وہاں سے وہ جاتے ہیں اور کہیں جا کے جو ہے وہ فاتح خوانی کرتے ہیں۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ جہاں پہ ان کے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا وہ ان کا آبائی گاؤں تھا اور وہ وہاں پہ اپنے والدین کی قبر پر جو ہے وہ فاتح خوانی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پہ خاصی تنقید جو ہے وہ کی جاتی رہی، لیکن اب پاک فضائیہ کی طرف سے ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، جو وضاحت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، وہ یوں کہیے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی جو ہے وہ بات ہے، جس سے یہ معاملہ جو ہے میرے خیال میں وہ مزید سنگین صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک فضائیہ کی طرف سے اس واقعہ پر کیا وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا اور پھر اس پہ مزید جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو پاک فضائیہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایئر چیف مارشل نے آپریشنل ایریا کا جو ہے وہ دورہ کرنا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں رکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ اپنے والدین کی قبر پر فاتح کہہ سکیں۔ 3 ماہ قبل جب سے انہوں نے ایئر چیف مارشل کے عہدے کا جو ہے وہ چارج لیا ہے تو سرکاری مصروفیات کے سبب یہ کام التوا کا شکار ہو رہا تھا۔ ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ ایئر چیف کے لیے مختص پروٹوکول کے عین مطابق تھے، تاہم ریڈ کارپٹ کا بندوبست مقامی افراد کی طرف سے اپنی دھرتی کے بیٹے سن آف دا سوئل کے لیے جو ہے احترام اور فخر کے اظہار کے طور پر کیا گیا۔ تو ہم نے ایئر چیف مارشل نور خان اور ایئر چیف مارشل اصغر خان جیسے سن آف دا سوئل بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے آبائی گاؤں جاتے تھے تو انتہائی سادگی سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی پروٹوکول جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ابھی جو سن آف دا سوئل ہیں ان کی طرف سے یہ وضاحتی بیان آیا ہے کہ وہ خود اس کے خواہاں نہیں تھے اور نہ ہی یہ فضائیہ کی طرف سے بندوبست کیا گیا، بلکہ ریڈ کارپٹ جو ہے ان کے استقبال نے مقامی افراد نے بچھایا۔ سوال یہ ہے کہ اگر گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی دھرتی کے اس بیٹے کو احترام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے ریڈ کارپٹ کا بندوبست کیا تو وہ خود کہاں تھے؟ کوئی وہاں زیادہ نہیں تو کوئی 20، 25، 50 کوئی گاؤں کے لوگ وہاں موجود ہونا چاہیے تھے استقبال کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں چمچماتی گاڑیاں ہیں اور پروٹوکول کا عملہ ہے، سیکورٹی کا عملہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں کوئی شخص ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ لوگوں نے ریڈ کارپٹ تو بھیج دیا لیکن خود نہیں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی جائز اور قانونی تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں تھی، تو پھر ایک شخص جس نے ویڈیو بنا رہا تھا تو اسے منع کیوں کیا گیا؟ اس کا کیمرہ کیوں بند کرایا گیا؟ کیمرہ یقیناً اس لیے بند کرایا گیا نا کہ اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ اختیارات کا، اتھارٹی کا، وسائل کا جو ہے وہ ناجائز استعمال ہے۔ اگر ایئر چیف مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد کی قبر پر حاضری دینی تھی، ضرور دینی چاہیے۔ وہ جیسے ہی ایئر چیف مارشل بنے وہ 1 دن کی چھٹی لے لیتے، اپنی دفتری مصروفیات سے 2 دن کی چھٹی لے لیتے، 3 دن کی چھٹی لے لیتے، وہ اپنے گاؤں بھی جاتے، تشکر کے طور پر اپنے گاؤں کے لوگوں سے بھی ملتے، اپنی جو دھرتی ہے، اپنا جو گاؤں ہے وہاں جا کے شکرانے کے نفل بھی پڑھتے اور اپنے والد کی قبر پر فاتح ادا کرنے جو ہے وہ بھی جاتے۔ تو لیکن سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے یوں پروٹوکول کے ساتھ جانا اور پھر اس پہ ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھائے جانا، اس پہ لوگ دراصل مشتعل ہوئے اور اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور معاملہ جو ہے اس قدر بڑھ گیا کہ
فضائیہ کو اس پہ باقاعدہ وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کرنا پڑا۔ ویسے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے یہ وضاحتی بیان جو ہے یہ بھی شاید پہلی مثال ہو اس طرح کی کہ اتنے بڑے صاحب اختیار اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے وضاحت دینے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ اس پہ سوشل میڈیا پہ جو ہم جیسے آپ جیسے جو مینگو پیپل ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو عوام ہیں، جو اس پہ خاصے جو ہے وہ مسترب ہیں اور خاصا بھاؤ کھا رہے ہیں، اترا رہے ہیں، تاؤ کھا رہے ہیں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اس پہ اتنا بھی کوئی حیران ہونے کی، اتنا بھی کوئی پریشان ہونے کی، حشر بپا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ میڈیا پہ آ گیا اور سوشل میڈیا کی طرف سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی جس کی وجہ سے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑ گیا۔ ورنہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح سرکاری وسائل کا استعمال اور والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ہیلی کاپٹر، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ سب معمول کا حصہ ہے۔ اور میں کرپٹ سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا کہ سیاستدان تو ہیں ہی کرپٹ، وہ تو سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کرتے ہی ہیں۔ اور اس موقع پہ جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ایئر چیف مارشل صاحب جو ہیں وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے ریڈ کارپٹ کے ذریعے جو ہے وہ گاؤں تشریف لائے اور اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ کرنے جو ہے وہ گئے، تو کچھ لوگ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں اور طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ماضی میں تو ہیلی کاپٹر پہ ناشتے بھی منگوائے جاتے تھے، مری جو ہے وہ ناشتے لے جائے جاتے رہے۔ اچھا، قطع نظر اس بات کے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو کون اس کا دفاع کر رہا ہے؟ جتنا ایک کبھی فعل وہ تھا اتنا ہی یہ ہے۔ سرکاری وسائل کا غلط استعمال جو ہے وہ کوئی بھی کرے وہ غلط ہے۔ ہم تو صرف یہ بتانے کی جسارت کر رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ ناشتے جایا کرتے تھے یا جا رہے ہیں، یہ خبریں جو متقی، پرہیزگار اور محب وطن لوگ ہم تک پہنچایا کرتے تھے، جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جو سیاستدان ہیں اس دھرتی کا ناسور ہیں، وہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، یہ ان کا اپنا کردار آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایئر چیف مارشل صاحب جو ہیں جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں، وہ چونکہ ویڈیو بن گئی اور وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی اور اس پہ ہلہ گلا ہو گیا، ورنہ یہ بالکل معمول کی بات ہے۔ ابھی چند روز پہلے جو ہے، چند ہفتے پہلے آپ کہہ لیں، جو کور کمانڈر ہیں راولپنڈی کے جناب لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب جو ہیں، ان کے ایک دوست بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ محمود صاحب کی اہلیہ وفات پا گئیں، تو وہ ان کی اہلیہ کی وفات پہ تعزیت کرنے کے لیے آزاد کشمیر گئے، اور وہ ایک نہیں دو ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر گئے، اور اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ، اس طرح گاڑیاں، یہ وہ لش پش سب کچھ۔ اور دل تھام کے سنیے کہ جس طرح یہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا کہ ہیلی کاپٹر پہ ناشتے جاتے ہیں مری، لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہیلی کاپٹر پہ وردیاں بھی منگوائی جاتی ہیں۔ صرف وردی منگوانے کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی سرکاری وسائل کا اتنا ہی بے دریغ اور ناجائز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جتنا سویلینز کے ہاں ہوتا ہے، چونکہ جو سویلین حکام ہیں، جو سول سرونٹس ہیں، ان کے پاس چونکہ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس چونکہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ذاتی رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کروا لیں تو وہ کروا لیتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ بجٹ زیادہ ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو جو جس کے پاس ہے وہ اسے اسی انداز میں ہی استعمال کر رہا ہے جس طرح سے ایئر چیف مارشل جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب نے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے، ہاں اب سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے اس پہ وضاحت دینا جو ہے وہ پڑ رہی ہے۔ میجر جنرل سید وجاہت حسین جو دوسرے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے ساتھ جو ہے ADC کے طور پہ کام کرتے رہے اور بعد ازاں بھی انتہائی
اہم عہدوں پر انہوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ تو میجر جنرل سید وجاہت حسین نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے جس کا نام ہے میموریز آف اے سولجر۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے ضیاء الحق سے متعلق، اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی معمول کی بات ہے، یہ سرکاری وسائل کا جو وہ استعمال ہے فوج کے اندر۔ تو میجر جنرل سید وجاہت حسین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 6th آرمرڈ ڈویژن میں ایک نئے بریگیڈ کا اضافہ کرنے کا فیصلہ ہوا، اور طے کیا گیا کہ اس کی قیادت اور اس کی کمانڈ جو ہے وہ بریگیڈیئر ضیاء الحق کو سونپی جائے، جو ملتان میں ایک بریگیڈ کی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے۔ یہ جو نیا بریگیڈ 6th آرمرڈ ڈویژن میں جس کا اضافہ کیا جانا تھا، یہ کھاریاں میں تھا، اور ضیاء الحق بریگیڈیئر ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے ملتان سے کھاریاں آ کے اس کی کمانڈ جو ہے وہ سنبھالنی تھی۔ اب فوج میں یہ معمول کی بات ہے کہ جب بھی کسی فوجی افسر کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے نہ صرف خرچہ دیا جاتا ہے، چھٹیاں دی جاتی ہیں، بلکہ وسائل مہیا کی جاتی ہیں، گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ شفٹنگ جو ہے وہ کر سکے اور اسے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک جائز اور قانونی ضرورت ہے جس کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر فوجی افسروں کو یہ سہولت دستیاب ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ سویلین جو افسر ہیں، سول سرونٹس ہیں، انہیں بھی اس کی سہولت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو خاص بات میجر جنرل سید وجاہت حسین نے اس میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مطلوبہ تعداد میں گاڑیاں اور ٹرک، فوجی ٹرک جو ہیں وہ مہیا کر دیے گئے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی 12-15 مزید ٹرک جو ہیں فوجی ٹرک وہ بھجوائے جائیں۔ تو میجر جنرل وجاہت حسین جو ہیں وہ انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کی، اور انہوں نے بریگیڈیئر ضیاء الحق سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لاد کے لا رہے ہو تم اتنا سامان، اتنے تو مطلب پوری یونٹ نے موو کرنا ہو تو اتنا سامان نہیں ہوتا جتنا سامان، جتنے جو گاڑیاں اور فوجی ٹرک تم منگوا رہے ہو۔ تو جناب بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب نے فرمایا کہ میں نے ملتان میں مرغیاں پال رکھی ہیں، دیسی مرغیاں جو ہیں ان کا پولٹری فارم کھول رکھا ہے، اور ان مرغیوں کو ملتان سے کھاریاں منتقل کرنے کے لیے 10-15 جو فوجی ٹرک ہیں وہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ واقعہ کوٹ کرنے اور بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ سرکاری وسائل کا، ٹیکس پیئرز منی کا یوں بے دریغ اور ناجائز استعمال جو ہے وہ اتنے ہی معمول کی بات ہے جتنے وہ کوئی سویلینز کے ہاں معمول کی بات ہے۔ کوئی ظاہر ہے یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہیں، کسی اور سیارے سے نہیں اترے ہوئے، یہ ہمارے اسی معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ جب یہ اس طرح کی روایات پنپتی ہیں اور کرپشن ہوتی ہے، بد انتظامی ہوتی ہے، سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، تو پھر اس میں کوئی جزیرہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی فلاں محکمہ جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے، فلاں شعبہ جو ہے اس میں کرپشن نہیں ہے، لیکن فلاں میں ہے۔ تو پوری آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اس کی زد پہ آتی ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں، اور یہ غدار ہیں، اور یہ وفادار ہیں، اور یہ کرپٹ ہیں، اور یہ ایماندار ہیں۔ پوری جو سوسائٹی ہے پھر آپ کی اس کے لپیٹ میں آتی ہے، اس میں پھر آپ کے ظاہر ہے ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اور وہ ہر شعبے میں ہوتی ہیں، میڈیا ہو، جوڈیشری ہو، آرمڈ فورسز ہوں، پالیٹیشنز ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کرپشن ہوتی ہے تو اس سے پھر کوئی ادارہ، کوئی شعبہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز منی پر کوئی بھی گلچھرے اڑائے، کوئی بھی عیاشی کرے، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال جو ہے وہ کوئی بھی کرے، قومی خزانے سے عیاشی کا مرتکب کوئی بھی ہو، اور سرکاری ہیلی کاپٹر پر پروٹوکول کے ساتھ ریڈ کارپٹ کے ذریعے اپنے ابا جی کی قبر پر فاتح خوانی کرنے کوئی بھی جائے۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ جو ہی نگران وزیر اعظم بنے تھے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا۔ بڑی ان کی شہرت تھی، بڑی ان کا امیج بڑا اچھا تھا کہ جی بڑا ایماندار اور اپرائٹ جج ہیں، لیکن جیسے وہ نگران وزیر اعظم بنے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ گئے اور اپنے ابا جی کی قبر پر انہوں نے فاتح خوانی کی۔ تو سرکاری خرچ پر، سرکاری وسائل پر اپنے ابا جی کی قبر پر کوئی بھی فاتح خوانی کرنے جائے اور اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے تو وہ غلط ہے، خواہ اس نے کوئی بھی وردی پہن رکھی ہو، خواہ وہ سویلین ہو، خواہ وہ کسی عسکری ادارے سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے، تاکہ
یہ جو روش ہے، یہ جو چلن ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔